آپ دیکھ رہے ہیں وی این پوائنٹ اور آپ کا میزبان ریحان طاہر۔ آج کے دور میں جب ہم بات کرتے ہیں 2025 کی، تو یقیناً ہماری توجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دور جدید میں جدید علوم کی جانب بڑھ جائیں، لیکن ایک بڑا طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، آج کے دور میں بھی دینی تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور دینی تعلیم حاصل کرنا کیوں ضروری نہ ہو؟ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد جو اسکولوں سے باہر بچے ہوں یا پاکستان کے بچے ہوں، ان کو دینی مدارس نے سنبھالا ہوا ہے، اور ایک بڑی تعداد ہے۔ اور یہ دینی تعلیم کے حسن ہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو نہ صرف بغیر کسی فیس کے اور بغیر کسی تعاون کے کئی سالوں سے دین متین کی خدمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی عنوان پہ ہم نے بات کرنے کے لیے اپنے ایوان میں آج دعوت دی ہے ہمارے معروف ریسرچ اسکالر ہیں صاحبزادہ محمد فضل رسول صاحب۔ آپ پرنسپل ہیں جامعہ الیاسیہ جڑانوالہ سے، آج تشریف لائے ہمارے وی این پوائنٹ کے اسٹوڈیو میں۔ سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ اس کے اوپر بات کریں گے کہ جب دور حاضر کی میں بات کروں اور دنیا کہتی ہے کہ جدید علوم کی طرف چلیں، ٹیکنالوجی کی بات آ گئی، اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بلاک چین اور کلاؤڈ جو ہے نا اس کی فارمیشن کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں، وہاں پر آپ یا آپ سے ملک جو دین کی تعلیم کے اوپر کام کرنے والے احباب ہیں اور گزشتہ کئی دہائیوں سے خیر کا کام، خدمت کا سفر جو ہے وہ بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی معاوضے کے جاری رکھے ہوئے ہیں، فری آف کاسٹ ان بچوں کو تعلیم دیتے، کیوں ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ریحان صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے بہت اچھے موضوع کا انتخاب کیا ہے اور آج اس پروگرام میں ہمیں انوائٹ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں دینی تعلیم کی جو اہمیت ہے اس کے اوپر بات کرتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ کیوں ضروری ہے۔ جو سب سے پہلا لفظ وحی کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے وہ اقرا ہے۔ سبحان اللہ۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو لفظ اپنے محبوب کو سکھایا وہ یہی تھا کہ اقرا، پڑھیے۔ تو آج کے دور میں انسان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے، کیونکہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس کوٹھیاں ہیں، جس کے پاس کاریں ہیں، جس کے پاس پیسہ ہے، وہ کامیاب انسان ہے اور وہ سب سے بہترین انسان ہے، یا جس کے پاس کوئی عہدہ ہے وہ بڑا کامیاب ہے اور بڑا بہترین انسان ہے۔ لیکن ہم جب حدیث پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، واہ سبحان کہ اللہ، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو سیکھے، جو قرآن پڑھتا ہے اور آگے لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ سبحان تو اللہ۔ آج ہم اس اقرا بسم ربک الذی خلق کے پیغام کو پس پشت ڈال کے آج ہم سائنس، پی ایچ ڈی، ٹیکنالوجی، دیگر ڈگریوں کی طرف متوجہ ہیں، لیکن اس علم مصطفیٰ کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے کہ جس نے، آپ پڑھ کے دیکھیں اصحاب صفہ، جہاں سے سارے علوم ہیں، جہاں سے وہ علوم، وہ چشمہ پھوٹتا ہے۔ اصحاب صفہ، اب قرآن پاک عربی میں نازل ہوا ہے اور ان کی مادری زبان بھی عربی ہے، اس کے باوجود مدرسہ قائم کیا کہ بھائی اس کو سیکھو، اس کو پڑھو، اور صحابہ اکرام نے پھر اس کو سیکھا اور پھر زمانے کی امامت کی ہے۔ آج ہم نے اس علم مصطفیٰ کو پس پش ڈال دیا ہے، اور جس کی وجہ سے آج ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس علم مصطفیٰ کو پڑھا، اس پہ عمل کیا۔ آپ صحابہ اکرام کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب یہاں پہ جو علم ہے، اس کی ملا علی قاری نے جو تشریح کی ہے، اس سے مراد دینی علوم ہے، واہ، شریعت کے علوم ہیں جن کو سیکھنا بندے کے لیے فرض ہے۔ اب یہاں پہ دو علوم میں فرض کی کیفیت ہے، ایک فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے۔ کچھ علوم ایسے ہیں کہ جن کا حاصل کرنا بندے کے لیے، وہ تھوڑے علوم بھی حاصل کر لے تو ضروری ہے، کافی ہے، لیکن کچھ علوم ایسے ہیں کہ جن کو حاصل کرنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے۔ اگر مسلمان ہے، کلمہ پڑھا ہے، تو دین کی بنیادی چیزیں، نماز، روزہ، کلمے کے مسائل، پاکی، طہارت، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آج کے دور میں ضروری ہیں۔ جب تک بندہ یہ علوم نہیں سیکھے گا اس وقت تک وہ اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ آج کل جدید دور میں ہمارے بچے یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کو طہارت کے مسائل کا نہیں پتہ، نماز کے مسائل کا نہیں پتہ، غسل کرنے کا نہیں پتہ، پاکی کا نہیں پتہ، کیسے پاکی حاصل کرنی۔ ہمارے نوجوان اس چیز سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آج کے اس دور کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں
یہ دین کی تعلیم جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس کو حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض بھی ہے، اور جب بندہ اس کو حاصل کر لے پھر اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری. اچھا، اسی کو میں آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیں، ہم نے ماضی کے اندر ہمارے کچھ ایسے سیاستدان بھی رہے جنہوں نے یہ معاذ اللہ یہاں تک بھی کہا کہ یہ جہالت کی فیکٹری ہے. اچھا، کہیں پر پاکستان کے اندر ایک بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے یار مدارس کی تو بات ہی نہ کریں نا، یہ تو کوئی سسٹم ہی نہیں. حالانکہ جہاں پر حکومت اور حکومتی ادارے فیل ہو جائیں، ان بچوں کو جو پاکستان کے بچے ہیں جن کو بنیادی تعلیم سے آراستہ کرنا ہو وہ نہیں کر پا رہے. وہاں ایک بہت بڑی، میں اکثر یہ کہتا ہوں علماء کرام کو کہ آپ ایک بہت بڑی تعداد کو کیٹر کیے ہوئے خدمت کر رہے ہیں آپ، بلکہ حکومت کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، اور اب کافی چیزیں خیر اسموتھ بھی ہو رہی ہیں، اسٹریم لائن بھی ہو رہی ہیں. سائنس کی تعلیم کہاں گئی؟ اسی دین کی تعلیم سے سائنس کی تعلیم اور اس کا حسین امتزاج، یہ کیسے ممکن؟ یہ آپ نے بہت اچھا ایک پوائنٹ اٹھایا ہے. میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے کہ ہمارے گورنمنٹ جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں ان کو اچھے طریقے سے نہیں چلا رہی، وہ بھی پرائیویٹ کری جا رہے ہیں اور اداروں کو مطلب کہ اس طرف لے جایا جا رہا ہے. تو وہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے مدارس کی تعداد ہے، اور اب ہمارے مدارس الحمدللہ، ہمارے جڑاں میں جامعہ الیاسیہ کا وزٹ کر کے دیکھیں، وہاں پہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہے. اور الحمدللہ وہاں پہ اس دفعہ ICS کے بچے ہیں اور جنہوں نے امتحان دیے ہیں، اور الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ وہ بچے ساتھ درس نظامی بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ اسکول کی بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور دونوں میں رزلٹ جو ہے وہ 100% ہے. اچھا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. یہ دین کی برکت ہے کہ وہ دونوں طرف سے. آپ کے کتنے ادارے ہیں یہ بھی ضرور ہمارے ناظرین کو بتائیں. ہمارے جڑاں میں ڈاکٹر مفتی محمد یونس رضوی صاحب والد گرامی، ان کی سرپرستی میں اس وقت جڑاں میں 15 ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، جن میں بچیوں کے ادارے ہیں، بچوں کے ادارے ہیں، اور وہاں پہ ان کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جا رہی ہے. دنیاوی تعلیم میں کیا پڑھاتے ہیں؟ ہم وہاں پہ کمپیوٹر کی، ان کو کمپیوٹر ہے، سائنس لیب ہے، ہمارا جو ہائر سیکنڈری سسٹم ہے ایفیلیٹ ہے بورڈ آف فیصل آباد سے. اور جو بچہ ہمارے پاس آتا ہے چاہے وہ نرسری سے لے کے MA تک، اس کو مکمل تعلیم دے کے الحمدللہ ادارے سے وہاں سے فارغ کیا جاتا ہے. اور آپ یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے بھی ان کو آگے بھیجتے ہیں کہ صرف دینی تعلیم تک محدود رکھا ہوا ہے؟ اس میں ہم نے ہمارے جو ادارے سے فارغ التحصیل ہیں الحمدللہ فیصل آباد میں اس وقت MPhil کر رہے ہیں، PhD کر رہے ہیں، اور ان کو آگے مواقع فراہم کر رہے ہیں، پلیٹ فارم دے رہے ہیں کہ وہ اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھیں، اور یہ جو جدید تعلیم ہے جو اس وقت ضرورت ہے وہ بھی ساتھ ساتھ وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ اس وقت موجودہ دور کے اندر دونوں تعلیمات دینی اور دنیاوی دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اچھا، کتنی کامیابی سمجھتے ہیں؟ یہ آپ نے بڑا اچھا، کیونکہ جامعہ الیاسیہ کے حوالے سے آپ نے بات کی، اتنے ادارے منسلک بھی ہیں، آپ کتنی سکسیس سمجھتے ہیں کہ وہ بچہ جو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا اور پھر دنیاوی تعلیم کی طرف بھی راغب ہوا؟ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایک ہی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جھٹکے میں وہ پورا دین کے سفر کو سبوتاز کرتا ہے، وہ دنیا کی طرف بھاگ جاتا ہے. کیا یہی ہو رہا ہے پاکستان کے اندر آپ کے تعلیمی اداروں سے جو پڑھ رہے ہیں، یا قدر ممکن ہے اس وقت کیفیت؟ ہمارے پاس ایسی سٹوریز موجود ہیں کہ ہم نے بچوں کو لیا، اڈاپٹ کیا، ان کو دینی تعلیم دی اور ساتھ دنیاوی تعلیم دی، اور اس وقت وہ الحمدللہ ساتھ ساتھ پڑھا بھی رہے ہیں اور اپنے گھر کی کفالت بھی کر رہے ہیں. بہت خوب. اور دین کی برکت، دین کو کاروبار نہیں بنایا. بہت خوب. اور انہوں نے اپنا ساتھ ہنر سیکھا ہے، اپنی جو فیلڈ میں تھے وہ کام بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ یہ اپنے گھر کی بھی جو ہے وہ بہترین طریقے سے ذمہ داری بھی ادا کر رہے ہیں. تو یہ مدارس کے جو طلباء ہیں ان کے اندر بہت سارے جو ہیں وہ ٹیلنٹ ہیں، ان کے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں. اگر ہمارے گورنمنٹ جو ہے وہ ان اداروں کو فنڈ دے، ان کی سرپرستی کرے، تو یہاں سے بہت کچھ مل سکتا ہے، آپ کو فروٹفل رزلٹ ملے گا. اچھا، ابھی صرف جہاں پر ہم اتنی ساری اور ایسی ڈسکشن کرتے ہیں جس میں ہم نے دین کی تعلیم کے اوپر بھی بات کی، اور یقیناً آپ نے جس طرح بتایا تو میرے تو سوالات وہاں پر ختم ہو گئے، لیکن کچھ میرے ذہن میں ضرور ایک سوال یہاں پر آیا کہ گیپ کہاں پر آپ سمجھتے ہیں اداروں کے درمیان، یعنی کہ جو حکومت ہے، حکومت کا ان دینی اداروں کے لیے، آپ کا نہیں، اوور آل اگر ہم اسٹرکچر کی بات کریں، آپ کی نظر میں کیا گیپ ہے؟ کس طرح ہم اس گیپ کو کور، دیکھیں کور بھی ہم نہیں کرنا ہے، ہم نے کس طرح اس گیپ کو کور کرنا ہے، اور کس طرح آج کا دینی مدارس کا طالب علم یہ سمجھے، اس کو یہ فیلنگ آئے کہ ریاست ماں کی طرح میرے اوپر کھڑی ہے، ادارہ باپ بن کے میری سرپرستی کر رہا ہے، اور میں اپنے روشن مستقبل کی جانب بڑھ رہا ہوں.
بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے. اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ریاست کو ماں کی حیثیت اور وہ جو اس کا درجہ ہے اس کو اس پہ کام بھی کرنا چاہیے اور سرپرستی بھی کرنی چاہیے. جو گیپ کی بات ہے وہ دونوں طرف سے میں سمجھتا ہوں، گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہے اور ہمارے مدارس کی طرف سے صحیح. بھی. ان دونوں کو جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے جو بھی ان کے اندر مسائل ہیں ان کو دور کرنا چاہیے، اور ایک پلیٹ فارم پہ ایک پیج پہ اکٹھے ہو کے ہم نے اپنی قوم کے لیے، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ہمیں فیصلہ کرنا ہوں گے، اور ہمیں ان کی بہتری کے لیے آگے جو ہے وہ کوئی لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا. بہت شکریہ صاحب محمد فضل رسول صاحب آپ کا. یقیناً پاکستان میں جیسے آپ کا ادارہ کام کر رہا ہے، میں پاکستان کے ان تمام اداروں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو دین متین کی خدمت کے لیے بغیر کی سرپرستی کے اپنی پاکٹ منی سے لوگوں کو، کمیونٹی کو انگیج کر کے، انوالو کر کے لامحالہ اتنی کوششیں کر رہے ہیں. اور پاکستان کا ایک بہت بڑا غریب طبقہ، پاکستان کے غریب بچے جو دینی مدارس کو اپنا آسرا سمجھتے ہیں، اپنی اماجگاہ سمجھتے ہیں، ان کو صاحبہ ملا ہوا ہے دینی مدارس کی شکل میں، ان کو سنبھال رہے ہیں اور قوم کے لیے ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ ان کے مستقبل کو محفوظ بنا رہے ہیں. لیکن یہاں پر صرف ان کا حق نہیں ہے، ان کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنی کاوشوں کے ساتھ کمیونٹی کو سرو کریں. وہاں پر حکومت سے متعلقہ ادارے، اور خاص طور پر میں کوشش کرنے کا ان لوگوں کو ضرور کہوں گا جو اپنے ارد گرد ایسے مدارس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر وہ سائنسدان ہیں، اگر وہ انجینئر ہیں، اگر وہ ڈاکٹر ہیں، اگر وہ کسی بھی شعبہ خدمت سے وابستہ ہیں، ان کو ضرور ایسے مدارس کا وزٹ کرنا چاہیے. جو اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں، وہ اپنی صلاحیتوں کو اگر ان تمام اداروں تک ہی پہنچا دیں گے تو یقیناً ٹرانسفارمیشن کا یہ عمل رکے گا نہیں، بلکہ جو وہ سیکھ رہے ہیں، جو وہ سیکھ چکے ہیں ایک بحیثیت سائنسدان کی حیثیت سے، ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے، اور جو وہ سمجھتے ہیں کہ کل کا پاکستان کا نوجوان کیسا ہونا چاہیے، تو انہیں خود بھی قدم بڑھانا ہوگا اور اپنے کسی قریبی مدرسے میں جا کر ان بچوں کی خدمت کرنا ہوگی تاکہ پاکستان کا کل محفوظ بھی ہو اور روشن بھی ہو. اپنے میزبان ریحان طاہر کو وی این پوائنٹ سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.